بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے۔ یہ بھی امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کے خاندان نے قدم قدم پر امتحان دیے ہیں۔ پہلے تو اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا۔ پھر اولاد ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے اور زوجہ کو ایک بیابان میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنی زوجہ اور بیٹے کو چھوڑ آئے اور آ کر خود فلسطین میں آباد ہو گئے۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 7 سال تھی، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 8 سال، جبکہ بعض 9 سال پر اتفاق کرتے ہیں، اور بعض نے قرآن میں چونکہ بالاغ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اسے بلوغت کی عمر مراد لی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ جاؤ اور اپنے اہل خانہ سے مل آؤ۔ ایک تو سخت ترین صبر کا امتحان ہوا، پھر جب ملاقات کا حکم دے دیا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا جب بیٹے سے ملنے جاؤ تو اپنے ساتھ ایک چھری اور ایک رسی بھی لیتے جانا۔ حکم کی تعمیل تو فرض تھی، لیکن حکمت سے نا آشنا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کو ایک اور امتحان جو کہ خود بھی نہ جانتے تھے اب تک کا کڑا امتحان ثابت ہوگا۔ دل کو مضبوط کیے منزل کی جانب رواں ہو گئے۔ تاریخ میں اگر ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی نہیں ہیں، امتحان بھی تو کتنے بڑے تھے۔ حکم ہوا جاؤ بیٹے کو مل آؤ، ہاتھ میں ایک رسی اور چھری لے جاؤ۔ خلیل اللہ اہل خانہ کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے تو فرمایا بیٹے کو تیار کر دو، ایک دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے۔ ماں نے بیٹے کو نہلایا دھلایا، بال بنائے، نئے کپڑے پہنائے۔ بیٹے کی معصومیت اور اسے تیار دیکھ کر باپ کا دل کانپ اٹھا، لیکن حکم کی تعمیل جو لازم تھی، بیٹے کو ہمراہ لے کر نکلے۔ بیٹا بھی وہ جو کہ بلوغت کی عمر کو ہے، اللہ سے مانگ مانگ کر ملا، وہ بھی اکلوتا بیٹا، اور بیٹے پر اللہ کی رحمت ایسی کہ اس کی پیشانی پر محمد کا نور نظر آتا ہے۔ ایسا خوش نصیب بیٹا ہمراہ لیے ابراہیم علیہ السلام لرزدے قدموں سے منزل مقصود تک رواں دواں ہیں۔ ایک ہاتھ سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ تھام رکھا ہے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں چھری اور رسی چھپا رکھی ہے، اور جلدی جلدی منا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان اس سب سے باخبر تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نازک مرحلے اور اس سے کڑا امتحان اس خاندان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ موقع غنیمت پایا اور چل دیا اپنا فساد پورا کرنے۔ سیدھا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور کہا، پتہ ہے شہزادے کا کہاں گئے ہیں؟ کہا والد لے کر گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں، ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، سوچ سمجھ کر بات کرو، باپ ہیں اس کے، وہ اسے ذبح کریں گے؟ کوئی باپ ہی کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور کیا وہ انہیں بے قصور ذبح کریں گے؟ میں جانتی ہوں کہ وہ بیٹا اپنے باپ کی کس قدر گریہ وزاری کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے کتنی رو رو کر دعائیں مانگی جب وہ انہیں فرزند ملا۔ شیطان نے کہا وہ ایسا کرنے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں؟ تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ سن، اگر یہ رب کا حکم ہے تو میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتے تب بھی راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ یہ سن کر شیطان مایوس ہو گیا اور واپس چل نکلا، اور سیدھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہاں؟ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا۔ کہنے لگا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، سوچ سمجھ کر بات کرو، تو نے ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ جب میری طرف دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے
جیسے ان کی آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہو، وہ مجھے کیسے ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ وہ اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل کے وجود میں صرف ایک جان ہے، کاش کہ میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی تو وہ بھی راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ یہاں سے بھی مایوسی کا سامنا ہوا تو شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود کو بہکاتے دیکھ کر زمین سے کنکر اٹھائے اور اسے مارنا شروع کر دیے۔ شیطان کو اپنے راستے سے ہٹا کر منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ قرآن کریم نے اس سارے منظر کو یوں بیان کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میرے بیٹے، میں نے 3 رات متواتر ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام لگتا ہے۔ اب تو بتا میرے بیٹے، تیری کیا رائے ہے؟ ایسی بات سن کر بیٹے پر سکتہ طاری ہونے کے بجائے کہ باپ کیا بات کر رہا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام فیضان نظر تھے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اسماعیل علیہ السلام 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا، ابا جان، ذبح کیا ہے؟ جو بھی حکم ہے کر لیجئے۔ رہی بات میری تو اگر میرے اللہ نے چاہا آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ منع کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ یہاں اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام اسلام ہے کہ جب دونوں باپ بیٹوں نے طے کر لیا اور راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ قرآن کریم اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، لیکن اس پر مفکرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک کے نزدیک الٹا اس لیے لٹایا گیا کہ گردن کے پچھلے حصے کی طرف سے ذبح کر سکیں اور بچے کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے نہ آئے اور دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ آئے کہ جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے۔ اور دوسری رائے یہ لی کہ اب جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کر اس کی پیشانی کو زمین پر لگا دیتے ہیں تاکہ گردن کی رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی معصوم گردن کو بل دے کر ان کی پیشانی کو ایک پتھر کے ساتھ لگا دیا گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور ذبح کرنا آسان ہو۔ خون کا امتحان تھا اور خون کے ہاتھوں تھا۔ تھے تو باپ بھی لہٰذا یہ منظر دیکھ نہ پاتے، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کیونکہ حکم کی تعمیل بھی تو ہر صورت کرنا تھی۔ سعادت مند بیٹا باپ سے کہتا ہے، ابا جان، مجھے رسی سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم ادا کرنے میں دیر ہو جائے۔ یہ سن کر باپ نے بیٹے کو رسی سے جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری تھام لی۔ ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے، ابا جان، رسیاں کھول دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میرے بیٹے، میرے لختے جگر، کیوں؟ کیا آپ کا منصوبہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کہا، نہیں ابا جان۔ تو فرمایا، مجھے بتاؤ کیوں رسیاں کھولوں؟ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، بابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں تاریخ میں ہماری قربانی کو یوں بیان نہ کیا جائے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو رسیوں سے جکڑ کر ذبح کیا۔ آپ میری رسیاں کھول دیجئے اور میرا یقین کیجئے، میں نہیں تڑپوں گا۔ چنانچہ بیٹے کی رسیاں کھول دی جاتی ہیں۔ بیٹا پیشانی کے بل لیٹا ہوا ہے، چھری ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے۔ منع کی وادی ہے، دل خراش منظر دیکھ کر ہوا بھی تھم سی جاتی ہے، روئے زمین گویا سکتہ ہو جاتے ہیں، آسمان پر حوریں اور فرشتے یہ منظر دیکھ کر خاموش ہیں، زمین کانپ رہی ہے، منع کی وادی میں تھر تھراہٹ طاری ہے۔
مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں مالک تیرے حکم کی تعمیل میں تیرا بندہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، کیا یہ قیامت ہے یا قیامت اس سے بھی بڑھ کر ہوگی؟ اللہ فرمانے لگے تم کہتے تھے مالک تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، انسان زمین پر فساد کرے گا جسے ہم سجدہ کریں گے۔ اب تم میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری اطاعت اور انکساری کی انتہا تو دیکھو، اور میرے بندوں کے صبر کی مثال تو دیکھو، اور دیکھو کیسے میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اس لمحہ نازک میں کائنات کی آنکھیں جھپک رہی ہیں، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کر رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور پوری قوت سے چھری کو جنبش دی، لیکن اللہ کی قدرت کہ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر چھری سے کہتے ہیں اے چھری کیوں نہیں کاٹتی؟ میرے ننھے اسماعیل کی گردن تو بہت نازک ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو اللہ پاک نے آواز دے دی، کہنے لگی اے خلیل اللہ، آپ کاٹنے کو کہتے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اگر تو نے اسماعیل کا ایک بھی بال کاٹا تو تجھے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دوں گا۔ اے خلیل اللہ، آپ کی مانوں یا رحمان کی مانوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ چھری نے کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا ہوتا ہے، جس نے آگ کو جلانے نہ دیا یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ اس کا مفہوم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نکال سکتے تھے کہ میں نے اللہ چھری چلا دی، اب اگر چھری نے نہیں کاٹا تو اس میں میرا کیا قصور؟ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری کو تیز کیا، اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے جبریل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں، اس کی جگہ مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر چھری چلاتے ہیں، اس بار گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خون کے چھینٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑے تو دل لرز اٹھا، خیال آیا شاید کام ہو گیا۔ دل باپ کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا سامنے کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ جس کو بیٹا سمجھ کر ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ دمبا تھا، اور جبریل امین علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبریل امین علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ سارا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کا آنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کا ذبح ہونا، تو یہ یقین تھا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام ہی بارگاہ الہی سے لے کر آئے ہوں گے، اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر خود ہی بتا رہا تھا کہ رب نے قربانی قبول کر لی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہوا کہ موجودہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلاتا کہ قربانی قبول ہو گئی، بلکہ منع کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کوئی سوال کرتے، وحی کی آواز آنے لگی
اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تو بس ہم اپنے بندوں کو یوں ہی سلا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے تیرے ہاتھوں سے تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، ہم نے تو بس تیرا امتحان لینا تھا۔ بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو اب قیامت کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے جو کہ 10 ذی الحج کو پیش آیا۔ حج کے موقع پر لاکھوں لوگ حج ادا کرتے ہیں اور شیوخ اور امراء 100 جانور قربان کرتے ہیں، اور منا کی وادی آج بھی انہی الفاظ سے گونج اٹھتی ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔